من ولایته ولاة امره والعنوان بالاصلاح ولم يجعلنا من الجاهلين والمكذبين بيوم الدين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولايته المؤمنين للمثال عليه الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك صلوات الله عليه وعلى آله فيها وإحسان وفي كل إسرار وليا وواقيا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي قلبي محجوب نفسي معيوب عقلي مغلوب هواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. سب کھڑے ہو جائیے گا، آخری عمل کا حصہ باقی ہے. ایک اپنا دائنا ہاتھ دوسرے برادر مومن کے ہاتھ پر رکھے اور اس کے بعد یہ کہیے گا، مگر اس سے پہلے میری ایک بات سن لیجیے گا. یہ ہے کیا ہے؟ رشتہ اخوت، یعنی بھائی بھائی. آج غدیر ہے اور میں آپ لوگوں کو غدیر کا واسطہ دے کر آج سے التجا کرتا ہوں، اگر کسی کے دل میں بھائی یا بھتیجے یا بھانجے کی وجہ سے کوئی دشمنی ہے یا کوئی کینہ ہے، میں سن لے جائے گا، یہ تو بعد میں کر لے جائے گا، میرے بولنا ہی مشکل کر دیا. تو جس کے دل میں کوئی وہ ہے کینہ ہے، اگر آپ نے اعمال غدیر کیے ہیں تو خدا کے واسطے غدیر کے واسطے سے اس کو دل سے نکال دیجیے. جب آپ عبادت گاہ میں آتے ہیں تو کم سے کم دل صاف کر کے عبادت گاہ میں آئیے گا. اگر عبادت گاہ میں بھی ہم بھائی سے کینہ لے کر یا دشمنی لے کر آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ شاید فرشتوں کو حکم دے کہ ایسی عبادتوں کو فرما دو. تو لہذا میری آخری التجا تھی، اب آپ جو ہے وہ اپنا دائنا ہاتھ دوسرے برادر مومن کے ہاتھ پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں. عہد ہے ایک بھائی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَخَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَحْفَتُكَ فِي اللَّهِ وَحَقُّ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَكُتُبُهُ وَرُسُلُهُ وَأَنْبِيَاؤُهُ وَالْأَئِمَّةُ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَا أَنِّي إِن كُنتُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالشَّفَاعَةِ وَأُذِنَ لِي بِأَنَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَا أَدْخُلَهَا إِلَّا وَأَنْتَ مَعِي. اب کہیے مل کر سب، قبلت 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 أسقطت عنك جميع حقوق الأخوة ما خلا الشفاعة والدعاء والزيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشہیر کے لے جائیے.
آج غدیر کو بھی گھیرے میں ڈالے ہوئے بھائی، جیسے 15 شعبان تو پڑی نہیں، اللہ نے نہ جانے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا زندگی میں، لیکن غدیر کے اوپر گھیرا ضرور پڑا ہوا ہے۔ لیکن اتنے گھیرے نہ جانے کتنے پڑھتے چلے آئے اور پڑھتے رہیں گے۔ غدیر کوئی کوٹھری کا واقعہ نہیں ہے، غدیر کھلے میدان کا ہے، کھلے میدان کا واقعہ ہے نا۔ اور آج کی تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اسے توجہ کے ساتھ سنیے۔ اگر واقع غدیر والے والائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو غدیر کے دن ایک آدمی کو کھانا کھلائے، کیونکہ بات کھانے کی ہے نا، جس مجھے توجہ کے ساتھ، کہ جو غدیر کے دن ایک آدمی کو کھانا کھلائے، گویا اس نے ایک فعام کو کھانا کھلایا۔ اب لفظ سام تو سمجھ میں نہیں آنے کا، اس وقت بھی نہیں آیا تھا۔ جس نے ایک آدمی کو غدیر کے دن کھانا کھلایا، بہت توجہ دنیا کا، گویا اس نے ایک فعام کو کھانا کھلایا۔ مجمع حیران ہو گیا، یعنی یہ لفظ تو آج تک سنا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ فہم کے کیا معنی ہے؟ تو مالائے کائنات نے فرمایا سنو، فہم کسے کہتے ہیں؟ فہم کہتے ہیں 1,00,000 نبیوں کو، 1,00,000 شہیدوں کو، جی 1,00,000 صدیقین کو۔ تو کتنے بن گئے؟ حساب لگاؤ بھائی، میتھ پڑھے ہوئے ہو، آپ تو کمپیوٹر کا دور ہے۔ تو ایک فام ہے 1,00,000 حاجی، 1,00,000 نبی، 1,00,000 صدیقین، 1,00,000 شہداء، کتنے بن گئے؟ 3,00,000۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ جو ایک آدمی کو کھانا کھلایا، گویا اس نے 10 فام کو کھانا کھلایا۔ اللہ صلوات پڑھ لو اپنے خاتون۔ سننے کے بعد سمجھ لیتے ہو، آج کے دن جو ایک آدمی کو کھانا کھلائے، گویا اس نے 30,00,000، 10 ہو گیا نا، 30,00,000 آدمیوں کو کھانا کھلایا، اور جو 100-200 کو کھلائے، جو 1,000-500 کو کھلائے۔ آج خوریکی میں کئی جگہ، 10 جگہ غدیر کا کھانا ہوتا ہے، اکیلا آدمی کرتا ہے۔ یہاں بھی ہے، اعلان ہو چکا ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی نظر غدیر ہے یہ، تو نظر غدیر ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ آپ 2 منٹ کے بعد ہے بھی تو 20 پہ اعلان ہوگی، اب سن لیجیے آپ غدیر سے متعلق، کیونکہ اب وقت ہے تو پورا کرنا ہی ہے، اس کے بعد اعلان ہوگی۔ غدیر کیا ہے اب یہ سمجھ لیجیے آپ۔ نبی آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں، بات توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حکم پروردگار پہنچا، میرے نبی رکو، آگے مت بڑھو، جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا اسے پہنچاؤ۔ ابھی آیت پڑھی تھی یہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من قبلک، جو نازل ہو چکا اسے پہنچا دو۔ نبی اترے، سب کو روکا، رک جاؤ، کہ جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا اس کا انتظار کرو۔ جو آگے بڑھ گئے جب بلا لیے کہ جو پیچھے رہے تھے ان کا انتظار ہو گیا جی۔ اب رسول خدا کو حکم ہے کہ پہنچاؤ، رسول نے حکم دیا ممبر بناؤ۔ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، یہ غدیر وہ نقطہ حق ہے، بات توجہ، سماعتوں کو بیدار کیجیے گا، وہ نقطہ حق ہے، اگر ایک نقطہ آگے بڑھ گیا تو ہلاک۔
پیچھے رہ گیا تو ہلاک. بھائی نہ گھٹانے والا اچھا ہے نہ بڑھانے والا اچھا ہے. کامیاب وہی ہے جو نقطہ اعتدال پہ رہے. نبی نے حکم دیا ممبر بناؤ، ممبر بنا غدیر میں. عذابوں کا ممبر تیار ہوا، جب تیار ہو گیا رسول اللہ تشریف لے گئے.